السلام علیکم اردو سٹوری بک کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک اور بہترین سی کہانی لے کر آیا ہوں۔ اس کہانی کا نام ہے ہوشیار بادشاہ۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، اور اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قاعدہ تھا کہ ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی زیادہ سے زیادہ ایک سال ہوتا تھا اس سے زیادہ وہ بادشاہ نہیں رہ پاتا تھا۔ ایک سال مکمل ہونے کے بعد اس عہدے سے وہ دست بردار ہو جاتا تھا اور اس کو ایک جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جب ایک بادشاہ کا ایک سال دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنا بقیہ سفر زندگی گزارتا۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں سے سب لوگوں کو آخری خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غمزدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کا ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی، لہذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال بعد وہ اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے ہی دن نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس آ کر بادشاہ نے بھرپور توانائی جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے اور ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا جنگل کو 1 ماہ کے لیے مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور بہت زیادہ درخت کاٹ دیے گئے۔ دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلاً بلیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے پر منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں، اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچہ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہتا۔ 10 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزیر اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا، آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ یہ سال مکمل ہو جائے۔ پورا سال ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بالآخر وہ 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہ 1 سال
ختم ہو گیا، بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کا شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش ہوا تو لوگوں نے اسے پوچھا۔ اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ رو رہے تھے، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے داناؤں کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنستے رہو اور باقی دنیا روتی رہے۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں نے اس وقت اپنا مستقبل کے بارے میں سوچا تھا اور اس لیے لائے عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں آپ اپنی باقی زندگی نہایت چین، آرام اور سکون سے گزار سکو۔ تو دوستو، اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ اس عارضی زندگی میں عاجزی اختیار کریں اور جو آنے والی زندگی ہے، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کو بہتر سے بہتر بنائیں۔